آغا سراج درانی پاکستان کی سیاست کا اہم نام۔ آغا سراج درانی 5 اکتوبر 1953 کو شکارپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک ہائی اسکول اور LLB کی ڈگری سندھ مسلم گورنمنٹ لاء کالج سے حاصل کی۔ آغا سراج درانی کا خاندانی پس منظر بھی سیاسی رہا۔ ان کے والد آغا صدر الدین درانی سندھ اسمبلی کے اسپیکر تھے۔ آغا سراج درانی نے زندگی کا پہلا الیکشن 1985 میں لڑا اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہو کر 1988 کے انتخابات میں پہلی کامیابی حاصل کی۔ آغا سراج درانی کے سیاسی کیریئر میں لوکل گورنمنٹ کی وزارت کا عہدہ اور 1993 میں صوبائی وزیر برائے تعلیم کا عہدہ بھی شامل رہا۔ آغا سراج درانی کو 1990 کے حکومتی دور میں سیاسی مقدمات کا بھی سامنا رہا اور انہوں نے اسیری کاٹی۔ سال 2013 کے عام انتخابات کے بعد وہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے اور تقریباً 10 سال اس عہدے پر فائز رہے۔ آغا سراج درانی نے 2018 اور 2022 میں عارضی طور پر سندھ کے گورنر کے عہدے پر بھی اپنے فرائض انجام دیے۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی اور پیپلز پارٹی کے رہنما آغا سراج درانی انتقال کر گئے ہیں۔ کئی روز سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کا افسوس کا اظہار، جبکہ آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ان کی زندگی پر یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آغا سراج درانی پاکستان کی سیاست کا اہم نام۔ آغا سراج درانی 5 اکتوبر 1953 کو شکارپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک ہائی اسکول اور LLB کی ڈگری سندھ مسلم گورنمنٹ لاء کالج سے حاصل کی۔ آغا سراج درانی کا خاندانی پس منظر بھی سیاسی رہا۔ ان کے والد آغا صدر الدین درانی سندھ اسمبلی کے اسپیکر تھے۔ آغا سراج درانی نے زندگی کا پہلا الیکشن 1985 میں لڑا اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہو کر 1988 کے انتخابات میں پہلی کامیابی حاصل کی۔ آغا سراج درانی کے سیاسی کیریئر میں لوکل گورنمنٹ کی وزارت کا عہدہ اور 1993 میں صوبائی وزیر برائے تعلیم کا عہدہ بھی شامل رہا۔ آغا سراج درانی کو 1990 کے حکومتی دور میں سیاسی مقدمات کا بھی سامنا رہا اور انہوں نے اسیری کاٹی۔ سال 2013 کے عام انتخابات کے بعد وہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے اور تقریباً 10 سال اس عہدے پر فائز رہے۔ آغا سراج درانی نے 2018 اور 2022 میں عارضی طور پر سندھ کے گورنر کے عہدے پر بھی اپنے فرائض انجام دیے۔